الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ حجر کی ان آیات میں اور اس تیسرے رکوع میں جو 14ویں پارے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کس چیز سے کی اور انسان سے پہلے ایک دوسری مخلوق کو کس سے بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جو کچھ فرمایا اس کا ذکر، اور پھر انسان اور شیطان کے بیچ جو کشمکش شروع ہوئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت ملی، اس کی تفصیل ان آیات میں بیان کی ہے۔ حالانکہ دیگر احکامات دوسری صورتوں میں بھی اس مناظرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار یہاں ان آیات میں انسان کو یہ بھی یاد دلایا کہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اور جنات بھی، اور مخلوق کو یہ بات زیبا نہیں دیتی وہ اپنے خالق کے سامنے اکڑ جائے اور اس کے سامنے وہ کھڑا ہو۔ اس کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اپنے خالق کی عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو چپکدار گارے سے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ حمائم مسنون یعنی ایسا خمیر جس سے چپکاہٹ اٹھنے لگے کہ جس میں بدبو پیدا ہونے لگے، جیسے ہم لوگ آٹا گوندھ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو جس طرح ایک کمہار مٹی کو پہلے گوندھ لیتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، اس میں سے چپک پیدا ہو جاتی ہے، اسے حما مسنون کہا جاتا ہے۔ اور صلصال کے معنی آتے ہیں جو جب وہ بجنے لگے، کھنکنے لگے، جیسے مٹی کا برتن پہلے اس کو خمیر بنا کے تیار کیا جاتا ہے، پھر آگ میں کر جب اسے بنا دیا جاتا ہے تو وہ کھنکنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایسے گارے سے پیدا کیا ہے جو بعد میں کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گیا۔ گویا یہ اشارہ ہے اس کی پیدائش کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، گویا وہ اس کی خلقت میں 4 چیزیں رکھی گئیں: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ہوا میں اس کو سکھایا گیا، مٹی کو پانی میں گوندھا گیا، اور آگ میں اس کو تپا کر کے ایسا بنا دیا گیا جیسے مٹی کا برتن ہوتا ہے۔ مٹی اس میں زیادہ غالب ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کا یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ وہ خود خالق بن جائے یا اپنے معبود اور رب ہونے کا نعرہ لگائے۔ اس کے بعد فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جن کو پیدا کیا۔ یہاں انسان سے مراد سب سے پہلا انسان ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور جن سے مراد بھی یہاں جنوں کا باپ یعنی ابلیس مراد ہے۔ اور جن کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا گرم ہوا کے شعلے سے، گرم ہوا کی آگ سے۔ سموم لو کو بھی کہتے ہیں جو گرمی میں چلتی ہے، تو گویا اشارہ کیا کہ اس میں ہم نے ہوا زیادہ رکھی، اور ہوا چونکہ بہت لطیف ہے اس لیے ہمیں نظروں سے نظر نہیں آتی، اس لیے جنات جو مخلوق ہے وہ بھی ہمیں نظروں سے نظر نہیں آتی، اس میں وہ مادہ زیادہ ہے بنسبت انسان کے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے ہی فرشتوں سے یہ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات بنا گئے تھے، لیکن ان کی فطرت میں سرکشی زیادہ تھی، تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو زمین پر نافذ کر سکے، جس میں خیر بھی ہو اور شر بھی ہو، اور شر کو غالب کرنے کی قوت اور طاقت بھی ہو۔ تو فرشتوں سے کہا للملائکہ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، ابھی انسان بنا نہیں ہے بلکہ بننے سے پہلے کہا جا رہا ہے، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں بشر کو بنانے والا ہوں چپکدار گارے سے ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو بنا کے برابر کر دوں، پہلے اس کا جسم تیار ہو جائے، ڈھانچہ تیار ہو جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو پھر تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ سجدے سے مراد یہاں ضروری نہیں کہ وہی سجدہ جو ہمارے یہاں معروف ہے نماز کا سجدہ مراد ہو، بلکہ سجدہ یہاں مراد اس سے اطاعت ہو سکتی ہے کہ اب تمہیں پھر اس کی فرمانبرداری اور تابعداری میں رہنا ہے اور اس کی تعظیم بجا لانا ہے، اسی کو اپنے سے بڑا تصور کرنا ہے، اور ہم اس کے حق میں جو تم سے کہیں وہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا، اس میں بذات خود کوئی بڑائی یا اچھائی نہیں، بلکہ وہ جو اس بڑائی کی جو کیفیت ہوگی وہ ہماری نسبت کی بنیاد پر ہوگی۔ وہ اچھائی اگر وہ ان صلاحیتوں کو جو ہم اس کے اندر پیدا کریں گے، اگر وہ ان پہ عمل کرتا ہے تو وہ افضل مخلوقات ہوگا، اور اگر وہ ان پر عمل نہ کرے، ان کو برباد کر دے، تو پھر وہ اسفل السافلین، جانوروں سے بھی بدترین ہو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان کا اگر یہ کمال ہے کہ انسان کو جو کچھ فوقیت دی گئی ہے، جو اسے برتری حاصل ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نسبت سے ہے کہ جو صلاحیتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اگر وہ چاہے تو اپنی جذبات کو روک کر، خواہشات نفس کو کنٹرول کر کے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام ہے، کہ جب تک فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس واقعے کو پچھلی آیتوں میں سورہ بقرہ میں اور تفصیل سے بیان کیا ہے، سورہ اعراف میں یہ بات آئی ہے، یہاں اس کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے، یعنی تعظیم بجا لائی انہوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرے، یعنی اس نے جھکنے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو ایسے جھکا سکتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جب فرشتوں کو حکم دے دیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس میں خود بھی شامل ہو گیا۔ فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب ان سے کہا گیا تمہیں انسان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر بجاوری فریضہ انجام دینا ہے، تو شیطان اور ابلیس خود اس میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا یا ابلیس مالک اللہ تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ رہ سکا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا تو نے اپنے آپ کو بڑا کیوں جانا؟ تو نے اپنا سر کیوں نہیں جھکایا؟ قال، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جواب دیا لم اکن اسجد لبشر، میں کیسے کسی بشر کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ میرے لیے یہ میری شائن شان کہاں تھی یہ بات؟ یہ تو آپ کا فیصلہ ہی غلط ہے۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، آپ نے بنایا ہے اس کو، انسان کو، کیچڑ سے، اس مٹی سے، لیسدار مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور آپ نے مجھے بنایا ہے آگ سے، تو برتر میں ہوں، یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے، اسے میرے سامنے جھکنا چاہیے تھا۔ کمتر جو ہے وہ برتر کو سجدہ کرے، اور جب میں برتر ہوں، حالانکہ اس نے اپنے آپ کو خود بخود برتر سمجھ لیا، پیدائشی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اس نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آگ برتر ہے؟ اس نے مٹی کو حقیر سمجھا، کیچڑ کو اس نے حقیر جانا، اور اپنے آگ کو اس نے افضل و برتر جانا کہ آگ میں بڑائی ہے، بلندی ہے، وہ جلا دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ برائیاں ہوں اس کی۔ بہرحال اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مناظرہ شروع کر دیا، یہ تو فیصلہ ہی آپ کا غلط ہے، وہ اس کو میری تعظیم کرنا چاہیے تھی، وہ چھوٹا ہے میرا، میں اس سے بڑا ہوں۔ یہیں سے کشمکش شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ لیا
کہ تیرا کام تھا مخلوق ہونے کے ناطے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کس کو کیسے بنایا ہے، تیرا کام تھا کہ تو انسان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ہی تسلیم کرتا اور فرشتوں کی طرح تجھے بھی تعظیم بجا لانی تھی، لہذا اب تو یہاں سے نکل جا، فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے چلا جا اس لیے کہ تو رجیم ہے، یعنی تجھ پر لعنت ہے، اب تو لعنت زدہ ہے۔ تو اس پر گھمنڈ مت کر کے، اس سے پہلے تو بہت ساری عبادت کر چکا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ تسبیحات کر چکا ہے، یہ ہزاروں سال تیرے سجدوں میں گزر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تیری ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تو لعنت زدہ ہے، فإنک رجیم، رجیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے پتھر پھینک کے مارے جائیں، رجم عربی زبان میں سنساری کو کہا جاتا ہے، فإنک رجیم، تو اس قابل ہے کہ تجھ پر ہر شخص پتھر پھینکے اور تجھے مارے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور یقیناً تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ حال یہاں اس نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ آپ خالق ہیں، میں مخلوق ہوں، آپ اللہ ہیں، ہم آپ بنتے ہیں، مگر فیصلہ جو میں کہہ رہا ہوں ہے تو وہی، اگر آپ مجھے مہلت دیں تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ اس مقام کا اہل ہی نہیں، یہ اس عہدے کے لائق ہی نہیں، جو اس تاج پہننے کے قابل نہیں ہے جو آپ نے اس کے سر پہ رکھا، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ اس لائق ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں اسے بنا رہا ہوں اپنی نیابت کے لیے، آپ کی نیابت، آپ مجھے ذرا مہلت دیجیے، پھر میں اسے دیکھتا ہوں کہ یہ میرے پیچھے چلے گا کہ آپ کی چلے گا، یہ آپ کی بات مانے گا یا میری مانے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اس نے مہلت دی، لمبی مانگی، قیامت تک کی اس نے مہلت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ چل جو یہ قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اے میرے رب مجھے آپ مہلت دیجئے دوبارہ اٹھے جانے تک کی، یعنی قیامت تک کی مہلت دیجئے، میں ثابت کر دوں گا کہ میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں۔ قال فإنک من المنظرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جا تجھے مہلت دے دی گئی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ نہیں تو کہتا سر ہم تو پہلے ہی کہنا ہے، آپ نے تو گردن پکڑ کے ہم سے فیصلہ کرا لیا۔ اللہ رب العزت نے اسے انتظار دیا، مہلت دی، جو اسباب بھی اس نے مانگے وہ اسباب بھی دیے، اب تک کیا تجھے انتظار کی مہلت دے دی گئی، تجھے ڈھیل دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، وہ وقت جو مقرر ہے، معلوم ہے، اللہ تبارک ہمارے یہاں میں معلوم ہے، قیامت کی تجھے مہلت دی گئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے قال رب بما اغویتنی، اس کی جرأتوں کا ذرا عالم دیکھیے، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ دھتکارا نہیں گیا، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا دشمن قرار نہیں دیا اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو اپنا دشمن قرار نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے رب بما اغویتنی، میرے رب جس وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا، نہیں آپ نے مجھے بھٹکایا، فیصلہ آپ ہی کا غلط ہے، آپ کہہ رہے میں سجدہ کروں، سجدہ اس کو مجھے کرنا چاہیے تھا، میں اس سے بڑا ہوں، میں پہلے پیدا ہوا ہوں، عمر میری بڑی ہے، عبادات میں نے زیادہ کی ہیں، میں بنا ہوں اس سے آپ سے، بما اغویتنی، اس وجہ سے جس وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا، آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے، لوگوں کے لیے زمین کو خوبصورت بنا دوں گا، سجا دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان تمام کو بھٹکا کے رہوں گا، جیسے آپ نے مجھے کیا ہے ویسے میں وقت کروں گا۔ دوسری جگہ آپ نے سن لیا ہے کہ اس نے وہاں کہا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کو وہاں سے ہٹاتا رہوں گا۔ لیکن ایک بات یہاں وہ پھر بھی کہہ گیا الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ خاص بندے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہوگا ان کو تو میں کچھ نہیں کر سکوں، یعنی باقی لوگوں کے لیے میں دنیا کی زیب و زینت، نقش و نگار کو ایسے بنا دوں گا کہ وہ اس میں گم ہو جائیں گے، جیسے چھوٹے بچے کو آپ لے جائیں تو وہ چڑیا گھر میں گم ہو جاتا ہے، گھر بھول جاتا ہے، اس کو چمن اور باغیچے میں لے جائیں تو وہی سب کچھ اس کے لیے ہے، باقی چیزیں بھول جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا انہیں، اصل راستے سے ہٹا دوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ کے لیفٹ رائٹ کرتا رہوں گا کہ نہیں ادھر مت جائیے گا، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، سیدھا اسی میں بیٹھوں گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا الا عبادک، مگر وہ تیرے منہم المخلصین، ان میں سے جو خالص کر لیے گئے ہوں، جو چھنٹ کے جائیں گے، ان پر میں انہیں نہیں بہکا سکتا، یہ تو میرے اختیار میں ہے ہی نہیں۔
الہذا صراط علی مستقیم، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو صرف میری طرف آئے گا۔ سیدھا راستہ تو وہی ہے جو مجھ تک پہنچائے گا۔ اور اسی کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات اور یہ کہی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیری کوئی طاقت نہیں چلے گی۔ سلطان سلطنت سے بنا ہے، یعنی ایسا ہی اتنا اختیار اللہ نے شیطان کو نہیں دیا کہ کسی کو زبردستی وہ گناہ کرا لے۔ وہ اکسا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، تمنائیں اور خیالات پیدا کر سکتا ہے، جذبات میں ہیجان پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ طاقت نہیں ہے کہ جبرن ہاتھ پکڑے کسی انسان کا وہ گناہ کرا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہاں میں تجھے مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں، تاؤں پیچ دے رہا ہوں، پھندے دے رہا ہوں، بہکانے کی تجھے مہلت دے رہا ہوں، لیکن تجھے یہ قوت میں نے نہیں دی ہے کہ جبرن تو کسی بھی شخص کو جا کر کے ایسا کرے۔ بس الا من اتبعک من الغاوین، ہاں تیرے پیچھے وہی لوگ چل سکتے ہیں، تجھ سے وہی گمراہ ہو سکتے ہیں جو تیرے پیچھے چلیں، اور جو تیرے پیچھے چلیں گے تو جا فیصلہ پھر میں بھی سنائی دیتا ہوں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب سے وعدہ ہے جہنم، جو بھی تیرے پیچھے چلیں گے، جو آج سے تیری میری دشمنی قرار ہو گئی، لہذا اب جو تیری اتباع کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، وہ میرا نہیں ہو سکتا، جو میرا ہے وہ تیرا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں سے کشمکش شروع ہوتی ہے انسان کی، اور اسی امتحان کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابلیس کو بھی زمین پر بھیج دیا، اس کی بھی اولادیں اور ذریت ہیں، اور آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر بھیج دیا، ان کی بھی اولاد ہیں، اور یہی وہ ہمیں اور آپ کو جو امتحان دینا ہے۔ اس کا کام ہے ایسی چیزیں پیدا کرنا کہ ہم آخرت سے بھٹک جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام یہ ہے انبیاء کرام اور آسمانوں سے کتابوں کو بھیجنا، مبلغین اور داعیوں کو بھیجنا، کہ وہ یہ بتاتے رہیں کہ یہ دنیا ٹیمپریری ٹھکانہ ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، بڑھاپے کے بعد موت آنی ہے، اور اس کوئی چیز دائمی اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہو، یہ ٹرین ذریعہ ہے منزل تک پہنچنے کا، اس ٹرین ہی کو اپنا گھر و مستقر مت سمجھ لینا، ٹرین کے ڈبے کو سجانے میں لگ جاؤ اور پھر یہ بھول جاؤ کہ ہمیں اصلی منزل پہ کہاں جانا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جو تیرے پیچھے چلیں گے ان سب سے میرا جہنم کا وعدہ ہے، انہیں میں تیرے ساتھ جہنم میں جھونک دوں گا۔ یہ مہلت تجھے ملی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں کہ تجھے معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ تو اپنی غلطی پر اڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہی غلط فیصلہ کیا، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں عظیم کیوں نہیں کی، میں نے، آپ نے الٹا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کر کے فرمایا لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے۔ بعض حضرات نے تو دروازوں سے دروازے ہی مراد لیے ہیں، جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں، مختلف قسم کے لوگ اس سے جائیں گے، الگ الگ گیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے الگ گیٹ بنایا ہوا ہے، اور دیگر کام انجام دینے والوں کے دوسرے گیٹ ہیں۔ اس طرح جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تشریح بھی کی ہے کہ مین گناہ جو شیطان کراتا ہے، وہ ان کی موٹی جو قسمیں بنتی ہیں وہ 7 ہی ہوتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو شرک ہی ہے کہ شرک کے ذریعے سے وہ جہنم میں لے جائے، اسی کے ساتھ نفسانی خواہشات ہیں، ان کے ذریعے سے جہنم میں جائے گا۔ تو یا تو 7 دروازے ہیں جن کو الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا، یا پھر یہ جہنم کے 7 طبقات ہیں جن میں 7 قسم کے الگ الگ عذاب ہیں۔ جنات کو ایسا عذاب دیا جائے گا جہاں ٹھنڈ کا عذاب ہوگا، تو الگ الگ عذاب کے طبقے کا ذکر ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیل جہنم میں بنی ہوئی ہیں، اور وہاں الگ الگ حساب سے لوگوں کو عذاب دیے جائیں گے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے کہ جو جس طرح کے گناہ کر کے آئے گا وہ اس دروازے سے جہنم میں اس کی انٹری ہو جائے گی، کہ اس میں یہی رہیں گے، ادھر یہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں جس کو میں بھیجوں ایک طرف میرے فرما بردار لوگ ہوں، اور جو شیطان کے پیچھے نہ چلیں، نفسانی خواہشات کو روک کے رکھیں، اور مستقل اپنے زندگی گزار کر آئیں، تو پھر انہیں میں نعمتوں سے نہ نوازوں؟ بالکل نوازوں گا۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی اختیار کرنے والے یعنی پرہیز کرنے والے۔ اب پرہیز کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ہر وہ چیز دنیاوی اعتبار سے پرہیز کیا کہلاتا ہے؟ وہ چیز جو ہماری باڈی کو نقصان پہنچا رہی ہے،
ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں. سب یہ تو کھا رہے ہیں, یہ تو اس لیے کھا رہے ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز نہیں ہے. اب یہ تو خوب تلاوا کھا رہے ہیں, یہ تو اس لیے کھا رہے ہیں کہ ان کو کوئی معدے کی بیماری نہیں ہے. تو ایک شخص اپنے آپ کو بچائے ہوئے. اب آپ کیوں بچ رہے ہیں؟ آپ ہاتھ کیوں سے بول رہے ہیں مجھے تو یہ مجھے نقصان کرے گی, مجھے یہ نقصان پہنچائے گی, مجھے تو اس وقت اس بیماری میں چل رہا ہوں. تو یہ ہے پرہیز کی ہر وہ چیز جس سے طبیب نے منع کیا ہے, جس سے حکیم نے منع کیا ہے, ڈاکٹر نے منع کیا کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یقیناً یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. تو چونکہ جس طرح جسم کے لیے پرہیز ضروری ہے, اگر کوئی پرہیز نہیں کرے گا تو اس کے نتائج, اس کے ثمرات چند دنوں میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, اور زمانہ سے وہ خود یہ کہے گا کہ کاش میں پرہیز کر لیتا تو آج مجھے دن دیکھنے کو نہیں ملتا. اسی طرح وہ چیزیں جو انسان کی روح کو نقصان پہنچانے والی ہیں, جو اس کے دل کو نقصان پہنچانے والی ہیں, جو اسے آخرت سے غافل کر دینے والی ہیں, جو دنیا میں اٹکا دینے والی ہیں, ان سے بھی پرہیز اللہ تبارک و تعالی نے بتایا. وہی انبیاء کرام بتاتے ہیں, وہی فلسفہ حرام و حلال. شیطان یہی کہتا ہے کہ یہ کہاں سے نکال کے لائے ہو حرام و حلال, یہ ہے کیا چیز ہے, کیا بلا ہے حرام و حلال؟ کچھ نہیں, سب حلال ہے. انبیاء کہتے ہیں نہیں, یہی امتحان ہے آپ کا کہ یہ آپ کو کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, اس سے آپ کو رکنا ہے, اس سے آپ کو کرنا ہے, یہ کام آپ کو انجام دینا ہے, یہ کام آپ کو نہیں انجام دینا ہے. ان المتقین, متقین وہ لوگ ہیں جو پرہیز کریں, یعنی کہ جو چاہا کر لیا. متقی کہاں, پرہیزگار کہاں ہوئے ہو؟ جو چاہ کر لے وہ پرہیزگار. پرہیزگار تو وہی کہلائے گا کہ جو کچھ چیزوں سے رک رہا ہو, وہ جو سب چیزیں کھا رہا ہو, جہاں جو چیز مل رہی ہو, اسے آپ پرہیز کرنے والا کب کہیں گے؟ پرہیز والا تو وہی ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روک کر کھڑا ہو جائے کہ نہیں, یہ میرے رب کا حکم نہیں ہے. دنیا چاہے ساری کی ساری اس جگہ پہ جا رہی ہو, اس راستے پر جا رہی ہو, سب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی راستہ فلاح کا ہے, یہی ترقی کا ہے, یہی کامیابی کا ہے, یہی عروج کا ہے, یہی راستہ جاتا ہے. نہیں, میں ہرگز نہیں جا سکتا, اس لیے کہ مجھے اس سے میرے رب نے روکا ہے. میرے رب نے روکا ہے, میں یہ نہیں کر سکتا. تو یہ وہ لوگ ہیں ان المتقین فی جنات و عیون, یہ چشموں میں ہوں گے اور باغات میں ہوں گے. مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دوسرا جنم ہوگا, دوسری زندگی ہوگی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بار بار یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں سمجھائی ہے کہ عقیدہ آخرت کے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, آپ کو دوبارہ زندگی ملنا ہے, اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. تو جو لوگ متقی ہیں زندگی میں انہوں نے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے, لہذا ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو وہ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے, ان سے کہہ دیا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین, آج سلامتی کے ساتھ, امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. سلامتی کے ساتھ, آمینین, بالکل امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو, اہل تقوی کو داخل فرما دے گا. ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی کہ دنیا میں مومنین کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ دو گروہ ہوں یا دو لوگ ہوں, اور دونوں ہی متقی ہوں, اور دونوں ہی اپنے آپ میں صحیح ہوں, دونوں ہی مستحق پہ جنت ہوں, لیکن کسی بات کو لے کر دونوں کے دل میں کچھ کڑواہٹ پیدا ہو گئی, کچھ کب پیدا ہو گئی ہو, کوئی کینہ پیدا ہو گیا ہو. لیکن جب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا تو دل سے ان تمام چیزوں کو کھینچ لے گا. یہ دنیاوی اعتبار سے رہتا ہے, بعض آدمی سے ہو گئی چلا, یہ آدمی بعض دفعہ اپنے کو حق پر سمجھ رہا, دوسرے کو باطل سمجھ رہا ہے, اور حالانکہ ہے دوسرا والا بھی حق پر. تو اب وہاں پر اس کی بات نہیں مانی یا اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا, اور یہ بھی اپنے کو حق پر سمجھتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم جنت میں داخل کریں گے تو وہاں سب کو بھائی بھائی اس طرح بنا دیں گے کہ ان کے دلوں سے جو کپٹ ہے اس کپٹ کو ہم کھینچ لیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُورٍ مُتَقَابِلٍ. دنیا میں تو آدمی بھائی کی بھائی سے کپٹ ہو جاتی ہے, سگا بھائی سگے بھائی سے برسوں بات نہیں کرتا, بہنیں اور بھائی نہیں ملتے ہو جاتا, اور کہیں دیکھا تو باپ اور بیٹوں میں ہو جاتی ہے. یہ تو قریبی رشتے ہیں, تو پھر دوسروں کا کیا ہے. اور ہم اس سے اور آگے بڑھ کر چلے جائیں اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کا دور دیکھ لیں تو وہاں تو دونوں طرف اجل صحابہ موجود ہیں. ایک طرف حضرت علی کا لشکر ہے اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہے, وہاں بھی حضرت طلحہ و زبیر, یعنی ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے, حضرت علی کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے, مگر دونوں آپس میں اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. صحابہ کی وجہ سے ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم کیا کہیں,
لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی جنت کی بشارت، ان کے لیے بھی جنت کی بشارت، مگر جب جنگ ہوئی ہوگی تو ظاہر ہے دل میں کچھ نہ کچھ تو رہا ہوگا، جنگ کیسے ہو جائے گی بغیر اس کے؟ تبھی اس آیت کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے، میرا طلحہ و زبیر کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمارے دلوں سے غل کو کھینچ لے گا اور ہم وہاں کوئی کپٹ آپس میں نہیں رکھے. فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم کھینچ لیں گے ان کے سینوں کے اندر جو غل ہے، جو کپٹ ہے، جو کینہ ہوگا، جو بھی کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہوگی، اخوان علی سور متقابلین، اور وہ بھائی بھائی بن کر مسحریوں پر، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات کریں گے. جیسے لوگ مہمان خانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح جنت میں سب بھائی بھائی بن جائیں گے، دنیا کی یہ چیزیں نکل جائیں گی. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. جنت کی نعمت جب ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا کہ وہاں حال یہ ہوگا جنت کا، وہاں کسی طرح کی کوئی مشقت اور کسی طرح کی کوئی تھکن چھوئے گی ہی نہیں جسم کو، کوئی وہاں کام کرنا ہی نہیں. دنیا میں انسان کے یہاں تو مشقت ہی مشقت ہے، حالانکہ وہ سوچتی یہ ہے کہ یہ کام انجام دے لوں اس کے بعد شاید راستہ آسانی کا مل جائے گا، مگر اس سے بڑی پھر مشقت آ جاتی ہے. یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، نہ فکریں ختم ہوتی ہیں، نہ امیدیں ختم ہوتی ہیں، نہ محنتیں اور مشقتیں ختم ہو پاتی ہیں. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محنت تم دنیا میں کر چکے، اب جنت میں تو محنت کرنا ہی نہیں ہے. وہاں آپ کو فکر ہی نہیں کر رہا ہے کہ مکان کہاں سے آئے گا، غذا کہاں سے آئے گی، کپڑے کہاں سے آئیں گے. لا یمسہم فیہا نصب، وہاں کتنا ہی چلیں، کچھ بھی کریں، جو کچھ بھی، تھکن تو وہاں چھوئے گی ہی نہیں. وما ہم منہا بمخرجین، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں سے نکلے نہیں جائیں. اس سے پہلے آدم بھی وہاں تھے اور یہ ابلیس بھی وہیں تھا، مگر یہ وہاں سے ایک بار نکلنا ہو گیا. لیکن اب جو انٹری ہوگی، امتحان دینے کے بعد جو اب داخلہ ہوگا، تو اب چھننے کا تو مسئلہ نہیں. اب جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیش کی ہوں گی. جنت میں داخل ہو جانے کے بعد، جس سے حدیث سے پتہ چلتا ہے، اعلان کر دیا جائے گا کہ اب داخل ہو جاؤ. اب یہاں بڑھاپے کے بعد، اب یہاں جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں، اب یہاں صحت کے بعد بیماریاں نہیں، یہاں نعمتیں مل جانے کے بعد چھن جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. آرام سے یہاں پر رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بات بیان فرمائی کہ وہ نعمتیں ابدی اور لازوال ہوں گی. دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت معمولی وقتی، ہر چیز جو ملی ہے وہ ایک وقت مقررہ کے لیے ملی اور وہ اپنے وقت چلی جائے گی، چاہے کتنی کوشش کرے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ مالی ہو، وہ ایک وقت پہ چلی جائیں گی. انسان کو جوانی میں بہت ساری چیزیں ملی ہیں اس کے حسن و خوبصورتی کے لیے، مگر کتنی کوشش کر لے ایک نہ ایک دن ظاہر ہے کہ یہ خوبصورتی اس سے ڈھل جائے گی. آدمی اپنے آپ میں کسی کے سامنے ہزار بار نہ جا کر وہ سمجھتا رہے کہ میں جوان ہوں، مگر چہرے کی جھریاں، ہاتھوں کا رنگ اور خود بالوں کی سفیدی بتائے گی کہ اب آپ عمر کی منزل سے ڈھل چکے ہیں. اور آپ نہیں برا مانے، آپ کو لوگ چچا جان گئے، اب آپ کو لوگ میاں جی گئے، نہیں برا مانے، لیکن آپ بن چکے ہیں. کتنے ہی لوگ آپ کہیں، آپ کہنے آپ سمجھ میں آپ نے کچھ سمجھے ہی نہیں، بھائی آپ کے چہرے کی سفیدی بتا رہی ہے، آپ کا حال بتا رہا ہے کہ اب آپ جوان نہیں رہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کتنا ہی اس کو چھپانے کی کوشش کریں. یہ نعمتیں چھن جائیں، یہ دانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، ایک وقت یہ آئے گا کہ خود بخود نکل جائیں گے اور پھر نقلی لگوانا پڑے گا. نقلی ہی لگوا کر کام چلے گا کہ بھی کسی طرح سے کام چل جائے. اللہ تعالیٰ کی ایک چیز ہے، یہ عارضی ہیں سب. وہیں کی نعمتیں جو ہے اللہ نے جو دی ہیں، وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازوال ہیں، ان پہ کوئی زوال نہیں ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے. جنت میں انٹری ملنے کے بعد پھر نکالنے کا والا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اپنی شان رحمت کو بیان فرمایا. اور دیگر قوموں کی طرح ایسا نہیں کہ اللہ تبارک ان کے یہاں جیسا تصور ہے کہ صاحب ان کا تو دیوتا ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جلا کر بھسم نہیں کرتے اور خاک نہیں کرتے اور اتنی بلیدان نہیں لے لے اور یہ نہیں کر لے، خون نہیں پی لے، فلاں نہیں کر لے. خون میں لال رہتی ہے ٹی وی ان کی اور ہمیشہ اس کی زبان لٹکی رہتی ہے. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نبی عادی، میرے بندوں کو خبر پہنچا دیجیے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم ہوں. بھی وہ جو بھی آئے گا ہم اس
توبہ قبول کرنی ہے. پہلے غفور کہا، ہم معاف کر دیں گے، معاف کرنے کے بعد اور رحمت کے ساتھ جب یہ بات آئی تو خالی ایک لفظ نہیں، کئی لفظوں سے اس کی تاکید کر دی. انی، بے شک میں، حالانکہ اس کے بعد ضرورت نہیں تھی انا کی، پھر اس کے معنی میں ہے، مگر یہ عربی زبان کی تاکید ہے. پھر دوبارہ سے کہا ہاں میں الغفور الرحیم، الف لام پھر را کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں غفور ہوں، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اور رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ایسے غفور، ایسے رحیم، ایسے رحمان، ایسے رؤوف، ایسے شفیق، ایسے مہربان کی طرف بھی پھر کوئی نہ آئے اور پھر بھی اپنے دشمن کے پیچھے چلتا رہے، توبہ بھی نہ کرے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یوں ہی چھوڑنے والا بھی نہیں ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب وہ بہت ہی دردناک عذاب. یہی ایک مومن ہے. مومن اسی طرح اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، امید اور خوف کے درمیان. اسی کا نام ایمان ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت کی نظر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی پہ رحمت کرے، تو اسے لگے کہ میں تو بخشایا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی چیز میں تو میری مغفرت کر ہی دے گا. یعنی ایک طرف امید اعلیٰ درجے کی ہو، اور لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات پہ غور کرے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غصے کا ذکر کیا ہے، اپنے انتقام کا ذکر کیا ہے اور بدلے کا ذکر کیا ہے، تو پھر وہ ڈر جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فلاں گناہ میں پکڑ لیا جاؤں، میں فلاں غلطی میں پکڑ لیا جاؤں، میں فلاں غلطی میں پکڑ لیا جاؤں. تو اس وقت وہ امید کے ساتھ بھی جی رہا ہو اور خوف کے ساتھ بھی جی رہا ہو. الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان نام ہی خوف اور امیدوں کا ہے. نہ امید ٹوٹے نہ بالکل خوف سے بے باک ہو جائیں کہ صاحب ڈر ہی نہیں رہا. امید ہی امید نہیں، خوف بھی ہو. اعلیٰ درجے کی امید اور اعلیٰ درجے کا خوف، اسی کا نام ایمان ہے. ورنہ اگر امید ہی پر رہے تو پھر وہ ایسے کہ عیسائی امید پر بیٹھے کچھ بھی کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سزا ہی نہیں دے گا. ایسا نہیں. یہی قرآن کریم نے جو پچھلی کتابوں کے اندر انہوں نے زیادتیاں کی تھی، تبدیلیاں کی ہیں انہوں نے، جو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے آسمانی کتابوں میں، وہی قرآن نے ایک لفظ سے بیان کیا ہے کہ جو عیسائی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی ہر ایک کو معافی کرے گی اور وہ کسی کو سزا نہیں دے گا، اسی لیے وہ حضرت عیسیٰ کا روپ اختیار کر کے زمین پر آیا اور خود ہی سولی پر چڑھے اور تختے دار پر خود ہی اس نے اپنے آپ کو ساری تکلیفوں میں جھیل لی اور اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا. یہ عقیدہ غلط ہے عیسائیوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سزا بھی دے گا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے مجرموں کو بھی معاف کرے گا، لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ شرک کی کوئی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں، کوئی معافی کسی حال میں نہیں ہوگی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی شان رحمت اتنی ہے کہ وہ مشرکوں کو بھی معاف کر دے گی اور مشرک بھی معاف کر دیے جائیں گے، ہرگز نہیں. ایمان کے بعد ہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، اور جس گناہ کے بدلے میں اللہ چاہے گا سزا دے گا، اس کی حساب سے سزا دے گا. اس کے بعد چونکہ ذکر کفار مکہ کے سامنے چل رہا ہے اور پیچھے آیت میں آیا تھا کہ وہ بار بار یہ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتوں کو آنا چاہیے. تو پچھلی آیات میں اللہ نے بات کہی تھی کہ فرشتے ایسے نہیں آتے، بلکہ جب ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو فیصلہ ہی کر دیا جاتا ہے. وہ تو فیصلہ چکانے کے لیے آتے ہیں، نبی یہ کہیں تھوڑی آتے ہیں کہ یہ نبی ہے ان کو مان لو. اگر یہ ایسے آئیں اور نظر آتے تو پھر ایمان کی بات ہی کب رہ جاتی ہے، ایمان بالغیب ہی کب رہ جاتا ہے. یہ تو پھر مشاہدہ ہوتا، یہ تو پھر سامنے تجربہ ہوتا، یہ تو پھر دیکھی ہوئی چیز ہوتی. ایمان تو یہی ہے کہ آپ کو ماننا ہے. تو جب فرشتے ہم بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے تو پھر پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا لے کر آتے ہیں اور پھر مہلت نہیں دی جاتی. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کو ذرا سنائیے ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جن کے پاس فرشتے آئے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے آئے تھے. پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے بھانجے ہیں، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے تھے. اور پھر وہاں شام کے قریب میں کچھ بستیاں ایسی تھیں عمورہ اور صدوم کی، جہاں ایک قوم نے اپنے آپ کو برائیوں کو خوگر بنا لیا اور بے پناہ اس نے برائیاں کی، اور خاص طور پر اس نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، اور ایسی بے حیائی کہ جس تصور سے بھی پہلا انسان واقف نہیں تھا، اس قوم نے اس بے حیائی کو ایجاد کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھانجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کی اصلاح کے لیے وہاں بھیجا، اور وہ بھی اس وقت نبی بنائے گئے، مگر اس قوم نے چند لوگوں کے سوا ان کی سن کر نہیں دی.
اور وہ اپنی بے حیائی پر مستقل آمادہ رہے. حضرت لوط علیہ السلام روکتے رہے اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دن فیصلہ آ گیا جب اس پوری قوم کو ہلاک کر دینا ہے. یہ مقام وہی ہے جو آج دنیا کے نقشے میں ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو بحر میت کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سخت ہستے سے ختم کر دیا ہے اس قوم کو، اور قیامت تک وہ یہ عبرت کے لیے اللہ رب العزت نے اسے اس طرح چھوڑا ہے. اور یہ جو اہل عرب تھے جن کے سامنے آیات سنائی جا رہی ہیں، جن کے راستے پر پڑتی تھی وہ بستی، جب یہ شام کا سفر کیے تھے بغرض تجارت، کیونکہ پہلے مکہ کی تجارت ہی تھی، اب یہ یمن کا سفر کرتے تھے، ادھر شام کا سفر کرتے تھے، تو جس شاہراہ سے یہ گزرتے تھے اس شاہراہ کے پاس ہی چلتی ہوئی شاہراہ پر، ایک تو وہ روڈ ہوتا جو بند ہو گیا ہو، لوگ اس سے جا نہیں رہے ہوں، لیکن یہ ایسی شاہراہ تھی جو چلنے والی تھی، آباد تھی، اس کے پاس ہی ان کی بستیاں تھیں. دیکھنے والا بآسانی دیکھ سکتا تھا کہ یہ قوم عذاب سے دوچار کی گئی ہے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا. اس کی خبر دی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، یہ پچھلی صورتوں میں بھی تفصیل آ چکی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں بیان کیا ہے. ان کو آپ خبر سنائیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی. یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے پہلے بشارت لے کر آئے. ابھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک تھے حضرت اسماعیل، حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ سے ہیں. حضرت سارہ متمنی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دے، ان کو بھی اولاد مل جائے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوا تھا. یہ فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، بشارت سنائی، جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے. تقریباً عمر 100 سال کے قریب ہوگی ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں ایک آیت بہت سارے میسج ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں. تو فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں، اور خود ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں. اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کل کا کل علم غیب عطا نہیں کیا. اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا تو شش و پنج میں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو سمجھ جاتے کہ فرشتے ہیں. وہ تو جب انہوں نے اظہار کیا کہ ہم فرشتے ہیں، وہ تو انسانی شکل میں آئے. جب وہ ان کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، فوراً گوشت لے کر آئے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. اب جیسے ہی کھانے کا ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے. دوسری صورت میں بات بیان کی جگہ تو نہیں ہے. اب ابراہیم علیہ السلام گھبرائے، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ عام طور سے جو ڈاکو ہوا کرتے تھے، اگر انہیں گھر والے کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا تو وہ اس کا کھانا نہیں کھاتے تھے. اتنا پاس و لحاظ کرتے تھے کہ اگر ہم نے شخص کبھی نمک کھا لیا تو اب نمک حرامی نہیں کرنا. اگر انہوں نے کھا لیا مہمان بن گئے تو اب مہمان بن گئے، اب اس کے یہاں انہیں اس سے نقصان نہیں پہنچانا تھا. اور عام طور سے لوگ اس طرح مہمان، کسی کے مہمان بن کر پہنچ گئے، کسی کے بھیک مانگنے کے لیے پہنچ گئے، کسی انداز سے پہنچ گئے، چونکہ عام ویسے تو ڈاکہ ڈال نہیں سکتے. تو اب جب یہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ یہ ہوئی کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ نبی لوگ ہیں، اگر مہمان بن کر آئے ہیں تو انہیں کھانا کھانا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمنی کے ارادے سے آئے ہوں اور وہ جو قذافوں کا طریقہ چلایا ہے اس طرح سے آئے ہوں. جب ان کو گھبراہٹ ہوئی اور انہوں نے کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہم تم سے خوف محسوس کر رہے ہیں، تب انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت سنانے کے لیے آئے. وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ان کو آپ سنائیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر. دخلوا علیہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. فقالوا سلاما، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا. قال انا منکم وجلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں، ہمارے تو پورے گھر میں، جب تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ گفتگو کافی دیر تک صحیح ہوگی کہ ہمارے تو پورے گھر میں کھانا کھائیے، کھانا کیوں نہیں کھاتے آپ جب مہمان ہیں؟ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بالکل نہیں ڈریے. انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو بشارت سنانے آئے ہیں ایک ایسے غلام کی، علیم تو علیم ہوگا. حضرت اسماعیل کے ساتھ لفظ آیا ہے حلیم، بردبار، اور یہاں آیا ہے علیم، صاحب علم. وہ بیٹا بردبار ہوگا. اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ 8-9 سال کی عمر میں چھری کے نیچے بچے کا لیٹ جانا اور اپنے ابا جان کو ہدایات دینا کہ اگر ایسا نہ ہو تو ایسا کر لینا، میرے ہاتھ کو باندھ دینا، اپنے چہرے کو کپڑا ڈال لینا، اس امتحان میں کبھی آپ ناکام نہ ہو جائیں. تو یہ ایک
کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس کا دل مضبوط ہو اور جو حلیم. تو اس بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی تھی بغلام حلیم، بردبار بیٹا ہم آپ کو دیں گے جو صبر کرنے والا ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا، تحمل کرنے والا ہوگا. اور یہاں دیا کہ اب جو دوسرا بیٹا ہم دیں گے یہ صاحب علم ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالی علم سے نوازے گا آگے چل کر. اعلیٰ بشرتمونی علیہ امتنی الکبر فیما تبشرون. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم مجھے کیسے بشارت سنا رہے ہو بیٹے کی، جبکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، کبر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. فبما تبشرون، تو کیسے تم مجھے بشارت سنا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی نظر اس وقت عالم اسباب پر گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عام سنت ہے وہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، نہ وہ عورت کے اندر باقی رہتی ہیں نہ مرد کے اندر وہ باقی رہتی ہیں. تو جو اللہ نے ایک دنیا کا سسٹم اور نظام بنایا ہے، تو میں اس عمر کو پار کر چکا ہوں، اس ایج سے گزر چکا ہوں، اب مجھے کیسے مل سکتی ہیں؟ فرشتوں نے اس وقت کہا قالوا بشرناک بالحق، ہم آپ کو بالکل حق بشارت سنا رہے ہیں، واقعی حقیقی بشارت سنا رہے ہیں. فلا تکن من القانتین، آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے مت ہوئیے، آپ نا امیدوں میں سے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نا امید نہیں ہو رہا، میں تو عالم اسباب کی بات کر رہا تھا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بوڑھی ہیں. ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، سبب بھی تو اسی نے بنائے، وہ بھی سبب پیدا کر سکتا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ چیزیں نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ بن سبب کے ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے. تو اللہ تبارک، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اپنے رب کی رحمت سے تو سوائے گمراہوں کے اور کوئی مایوس نہیں ہوگا. میں کیوں مایوس ہوں گا؟ ٹھیک ہے بشارت سنا دی تو بشارت سن لی. میں تو ویسے پوچھ رہا تھا کہ آیا مجھ پر دوبارہ جوانی لائی جائے گی یا کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا پڑے گا، اسی بیوی سے ہو. مطلب یہ چیزیں تھیں جو عالم اسباب کی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسباب دنیا کو بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ انبیاء بھی اسی کو بتانے ہی کے لیے آتے ہیں. اس لیے بعض چیزوں میں صحابہ نے اسباب کے اختیار نہ کرنے کی بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، اور ان عبادات سے بھی روکا جس میں بہت حد سے آگے جانے والے تھے. جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں تو رمضان کا مہینہ ہے اور فوجیں داخل ہو رہی ہیں، تو جنگ کے امکانات بھی ہیں، اور مدینہ سے چل کے جب مکہ آ رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ نہیں، روزہ نہیں رکھیں، آپ سفر میں روزہ مت رکھیں. جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں. اور ایک صاحب نے عزیمت کے ساتھ روزہ رکھ لیا، اور ان پر جو چادر تانے ہوئے لوگ کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لا کر یہ کیسے پڑے ہوئے ہیں، ان پر لوگوں نے کیسے سایہ کیا ہوا ہے؟ کہا ان کا روزہ تھا، پیاس لگ گئی بہت زیادہ. تب آپ نے وہیں سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بڑے کٹورے سے پانی پیا اور یہ کہا کہ دیکھو سفر میں نے روزہ نہیں رکھا. تو آج وہ چیزیں جن پر صحابہ چلنا بھی چاہتے تھے لیکن آپ نے روکا، نہیں یہاں یہ چیز اختیار کرو کہ اب یہاں جب اللہ کی طرف سے اجازت ہے، گنجائش ہے، اور بعد میں قضا کی گنجائش ہے تو اب بعد میں قضا کر دینا، اب یہاں عزیمت دکھانے کی ضرورت نہیں. بعض صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، آپ روزے پہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، معمولی سا افطار کیا پانی کے قطروں سے یا ایک کھجور کے ٹکڑے سے، اور پھر آپ نے روزہ رکھ لیا. اب صحابہ نے کہا کہ ہم بھی آپ کی حفظ کریں اور آپ کی نقل کریں. اب آپ نے کہا نہیں، ایکم مثلی، تم میں کون مجھ جیسا ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور مجھے میرا رب پلاتا ہے، لہذا نہیں تمہیں سحری بھی کرنی ہے اور افطار بھی کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ روزہ جو سحری والا ہو وہ اس روزے سے افضل ہے جو بن سحری کے ہو، کیونکہ سحری کھانا تقویت پہنچائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ سحری کو بھی مؤخر کیا گیا ہے. ایک یہ کہ آپ سوچیں گے اب کون رات کو اٹھے گا، ابھی سحری کر کے سو جاؤ، یہ سحری بھی افضل سحری نہیں کہلائے گی، وہی کہلائے گی جو اس وقت ہو، جو دن قریب کے حصے میں ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب افطار کا وقت آ گیا تو اب یہ نہیں کہ روزہ لاؤ بڑھا کے اور ایک گھنٹہ اور فالتو رکھ لیں، نہیں، اب غروب کا یقین ہو گیا ہے تو اب روزے میں آپ ٹھیک کریں، غروب کے یقین کے فوراً بعد اب آپ کو افطار کرنا چاہیے. تو یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہی کہ ٹھیک ہے جب یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دینا چاہتا ہے تو میں مایوس ہو جانے والوں میں سے کہاں ہوں.
بالکل میں تو اب خوش ہو گیا. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ. اس سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی پیغام دیا کہ بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی اس جگہ پر کھڑا ہو، اسباب چاروں طرف سے کٹ گئے ہوں، بالکل ختم ہو گئے ہوں، تب بھی لگے کہ اب کہاں سے راستہ چل سکتا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر ہے کہ وہ کہیں سے بھی راستہ چل سکتا ہے. یہی فرمایا انہوں نے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ. اور اپنے رب کی رحمت سے تو سوائے گمراہوں کے، یعنی شیطان کے پیچھے چلنے والوں کے، اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. پھر فرشتوں سے پوچھا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. اے فرشتوں، اے بھیجے گئے ہوئے لوگوں. مرسلون کے معنی ہے بھیجے ہوئے لوگ، چاہے وہ فرشتے ہوں یا رسول ہوں، دونوں کے لیے مرسلون استعمال ہوتا ہے. اے وہ لوگوں جو بھیجے گئے ہو، تمہارا مشن کیا ہے؟ خطبکم، تم کس لیے آئے ہو؟ چونکہ ان کے چہرے کی بتا رہی تھی، خالی اس بات کو نہیں آئے ہو بشارت دینے کے لیے. اور انا ارسلنا الی قوم مجرمین. انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف. اشارہ وہی تھا لوط علیہ السلام کی قوم کی جانب. دوسری آیات میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم وہاں جاؤ، وہاں تو میرا بھانجا بھی ہے، اور وہاں اس کے ساتھ کچھ اہل ایمان بھی ہیں اور کچھ مومنین بھی ہیں، تو تم ہلاک کرو گے تو اس طرح پوری بستی کو ہلاک کر دو گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں ہمیں ایک کا پتہ ہے، ہمیں ہر مومن کے گھر کا پتہ ہے کون سا صاحب ایمان کا ہے. یہاں اس کو پہلے انہوں نے بیان کر دیا الا آل لوط، مگر آل لوط اس سے الگ ہے. آل لوط اس سے الگ ہیں. یہاں آل سے مراد ان کے خاندانی ہی لوگ نہیں ہیں، یا ان سے جو پیدا لوگ وہ نہیں ہیں. آل سے مراد ہر وہ شخص ہے جو ان پر ایمان لے کر آیا. کیونکہ آگے آیت بتا رہی ہے کہ آل تو بات کی بات ہے، ان کی اہلیہ بھی شامل نہیں ہوئی اس میں. لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی شامل نہیں ہوئی، جبکہ باقی اہل کو کہا گیا، لیکن یہ اہلیہ کو خارج کر دیا گیا. اگر لفظ اہل خالی انہی کے لیے بولا جائے، گھر والوں کے لیے، تو گھر والی ویسے شامل ہوتی، لیکن نہیں، یہاں تو رشتے ہی ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہیں. لکیر وہیں سے کھینچی چلی آ رہی ہے. چاہے وہ نبی کی گھر والی ہو کر اگر پیروی اور اتباع اور فالو کرے شیطان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز نہیں ہوتی. چاہے دنیا اسے سمجھ رہی ہو کہ فلاں کی بیوی ہے اور فلاں کی بیٹی ہے اور فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں کا عزیز و اقارب، کچھ نہیں. بات قرآن کریم نے واضح کر دی، جو ٹوک الفاظ میں یہاں کہا کہ آل لوط جو ہے وہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو بچائیں گے. الا امرأتہ، مگر ہاں اس کی بیوی. اللہ کا قول ہے الا امرأتہ، ہاں مگر اس کی بیوی. قدرناها انها لمن الغابرین، اس کے لیے ہم نے مقدر کر دیا ہے، یہ طے کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہے گی، کیونکہ اس کا دل اسی قوم کے ساتھ ہے. مسئلہ ہے دل کا. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح بھی ہے کہ ایک شخص کسی وجہ سے گناہ کی محفل میں چلا گیا، لیکن وہ بڑا پریشان ہے، چھڑبڑا رہا ہے کہ میں یہاں کہاں پھنس گیا، تو وہ اس گناہ کی محفل میں شریک نہیں سمجھا جائے گا. اور ایک شخص کسی گناہ کی محفل میں نہیں جا سکا، لیکن دل میں اس کے یہ رہا کہ ارے یہ پریشانی کھڑی ہوگی اور میں بھی آج وہیں ہوتا، تو یہ نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں سمجھا جائے. تو یہ تھی تو نبی کے گھر میں، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ نہیں. جو پاکیزگی کی باتیں کہہ رہے تھے ان کے ساتھ نہیں، یہ اسی قوم کے ساتھ تھی. کبھی قوم اپنے گھر کی بات جا کر بتا رہی ہے. بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ مہمان یہ پہنچے ہیں، فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے، تو اسی عورت نے جا کے قوم کو مخبری کی کہ آج ہمارے گھر میں کچھ لڑکا ہے. اور اب امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے امتحان ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان لڑکوں کو، ان فرشتوں کو لڑکوں کی شکل میں کیوں بھیجا جاتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو وہاں بھی انسانی شکل میں آئے، اور یہاں جب پہنچے تو لوط علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس وہ آتا ہے روایات میں کہ بہت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے. لوط علیہ السلام بھی نہیں پہچان سکے. اب گھر ہی میں سے جب مقتدی ہو گئی، اور یہ قوم ایسی تھی کہ اس قوم نے اپنے آپ کو مردوں کے ساتھ برے کام کے لیے خاص کر رکھا، یعنی عورتوں کی رغبت چھوڑ دی انہوں نے. جیسے آج ویسٹرن کی بہت ساری قومیں ہیں جس کی بھی چل رہی ہیں، جس کو بہت پرزور طریقے سے اٹھایا بھی جا رہا ہے، کہ یہ وہی قوم لوط تھی کہ جس نے عورتوں کو تو چھوڑ دیا اور غیر فطری عمل کر رہے ہیں، مردوں کے ساتھ بدکاری پر آمادہ ہو گئی ہے. اب جب ان کو یہ پتہ چلا کہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اس میں اپنی بستی والوں کا تو وہ لحاظ بھی کرتے تھے، لیکن باہر والے اجنبی کے ساتھ تو ان کے یہاں کوئی لحاظ نہیں. باہر والا کوئی آتا تو اس کو لوٹ لیتے. کوئی اگر یاد کرنا، خود ان کی تلمود میں لکھا ہوا ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے، قوم لوط کے قصوں میں بات ہے
کوئی شخص پہنچا ان کے یہاں پر کپڑے لے کر، بس ایک آئے کہ صاحب ذرا گھر میں دکھا لاؤں، دوسرا آئے صاحب گھر میں دکھا لاؤں، تیسرا گھر میں دکھا لاؤں، اور اس کے بعد وہ پوچھتا کپڑے کا کون کا ہے؟ اجنبی کو تو یوں کر کے لوٹ لیا کرتے تھے، راستوں پر بیٹھ جاتے لوٹتے تھے۔ ایک شخص پہنچا اور جا کر کے یہ باہر کا اجنبی کوئی شخص پہنچ گیا، یہ باہر کا اجنبی پہنچا تو اجنبی کے لیے کوئی قانون ہی نہیں تھا، وہ تو دوسرے دیش کا تھا، دوسرے ملک کا تھا، وہ ان کیا کیسے آ گیا ان کے علاقے میں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ اٹھا کے اس نے قوم لوط کے ایک شخص نے اس کے پتھر مارا، اور جیسے پتھر مارا تو اس کا سر پھٹ گیا، سر پھٹ خون نکلا، تو اس سے کہتا ہے کہ یہ جو میرے پتھر سے خون نکلا اس کا معاوضہ چاہیے مجھے، تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یعنی ایسا اندھا قانون تھا۔ جب عدالت میں اسے لے کر گیا تو قاضی کے سامنے کہاں کیوں کہا وہاں کے باہر کے نا، باہر والے کے تو کوئی قانون ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، چونکہ تمہارا سر اس کے پتھر سے زخمی ہوا ہے لہذا تمہیں اس کے پتھر کی قیمت دینا پڑے گی۔ ایسا اندھا قانون تھا۔ اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو بھاگ کر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ لوط علیہ السلام نے دروازے بند کر لیے اور اپنی قوم سے منت و سماجت کرنے لگے، کیونکہ طاقت تو تھی نہیں بہت زیادہ، بہت کمزور تھے، کم ہی لوگ تھے۔ قوم جو ہے ان کے کہہ رہی ہے کہ نہیں، ان اجنبیوں کو ہمارے حوالے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، اس وقت بھی راز نہیں کھلا ہے، ابھی بھی منظر نہیں کھلا ہے۔ انتہائی درجے کی بے چینی حضرت لوط علیہ السلام کو ہو گئی اور قوم نے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیے، اور حضرت لوط علیہ السلام رونے لگے اور چیخنے لگے۔ قرآن کریم دوسرے مقام پر کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لو ان لی قوتن، ہائے کاش آج میرے پاس قوت ہوتی، یعنی کاش کچھ اور لوگ میرے ساتھ ہوتے، یا میرا خاندان یا کنبہ اور قبیلہ بڑا ہوتا تو میں آج تم سے مقابلہ کرتا، او آوا الی رکن شدید، یا میں کوئی بڑا مضبوط پایا پکڑ لیتا، مجھے کسی کی پناہ مل جاتی، کوئی قبیلے کا سردار کم سے کم مجھے مل جاتا۔ تو اس وقت یہ حسرت بھرے الفاظ دیکھے حضرت لوط علیہ السلام نے، اور آپ کو لگا کہ یہ قوم میرے مہمانوں کی میری نظروں کے سامنے بھی عزت کرے گی، تب فرشتوں نے اس وقت کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں، ہم تک نہیں پہنچتے، آپ رات کے حصے میں اپنے لوگوں کو لے کے چل جائیے گا، ہم اس کو ہلاک کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے راز نہیں کھولا۔ بتا یہ امتحان کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتا ہے کہ اب ورنہ پہلی فرصت میں آپ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں ہو رہی۔ ان کی بھی بے چینی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کیا گفتگو کرتے ہیں، کیا اسباب اختیار کرتے ہیں، اپنی قوم سے کیسی گفتگو کرتے ہیں، قوم کیا کرتی ہے، بیوی کا کیا کردار ہے، اور ان کے لوگوں کا کیا کردار اس وقت رہا ہوگا، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا تھا۔ اور عذاب رات کے آخری حصے میں صبح کے وقت میں جو سورج نکلنا تھا اس وقت بھیجنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال فما خطبکم، ہاں تو تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں رہے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب آل لوط پاس وہ آئے، فرشتے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو آپ کو اجنبی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بس ان لوگ تو پہچان لیے جاتے ہیں، آپ تو اجنبی ہیں۔ اور اجنبی آنے کے بعد اور پریشانی ہوئی، کیونکہ جو قوم بستی کے لوگ اس کے ساتھ تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کا چچا ہے، بھتیجا ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کو تو ایک دم پکڑنا آسان نہیں ہے، باہر والوں کو ہم کیا کریں گے؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون۔ بیچ کی بات یہاں ذکر نہیں کی گئی ہے کہ یہ فرشتوں کا آخری جملہ نقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ چیز لے کر جس کے بارے میں شک تھے، کون ہمیں پوچھ لے گا عذاب کہاں سے آ جائے گا۔ بھی آپ دیکھ لیں دنیا کی یہ قومیں، اگر آپ ان کے سامنے داعی بن کر جائیں، آپ ان کو سمجھانا شروع کریں کہ صاحب یہ جو تم بے حیائی کا کام کر رہے ہو، آپ چلے جائیں ذرا ان فلمی دنیا والوں کے پاس اور آپ یہ کہیں کہ یہ کیا آپ طریقہ اختیار کر رہے ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ سکتا ہوگا۔ عذاب بیماری تو کبھی آتی نہیں میرے پاس، تم عذاب کی بات کر رہے ہو۔ اگر ان کے پاس ایسی ڈھیل نہ آئے، وہ پکڑ لیے جائیں فوراً، تو پھر ان کو موقع ملے گا، مر جائیں سب کینسر ہو کر یا کچھ اور ہو کر نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، مہلتیں دے رکھی ہے، تو ہر دفعہ نئی سے نئی چیزیں نکال کر چلا رہے ہیں۔ اگر یہ جو کلب چلا رہے ہیں ویسٹرن میں، جنہوں نے تمام پوری ویب سائٹ سے پوری دنیا کو برباد کر رکھا ہے، اگر ایسے ہوا کرتا فوراً تو پھر تو یہ ختم ہو جاتا۔ انہیں عذاب دیکھی کب رہا ہے، نہ آ رہا ہے ایک دم ان کے پاس، اگر آ بھی رہا ہے تو سمجھ نہیں رہے ہیں، سمجھ نہیں، تو وقتی کوئی چیز تھی ہم آ کر کے چلی گئی۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں، عذاب آ چکا ہے،
عذاب آ چکا ہے، ہم عذاب لے کر آئے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں. اہل سے مراد یہاں وہی سب لوگ ہیں، گھر والے ہی نہیں، تو ان کے دین پر چل رہے ہیں وہ اہل ہیں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ پیچھے پیچھے چلیں، مسلمان آپ کے آگے آگے چلیں اہل ایمان، اور آپ ان کے پیچھے چلیں. وَلَا يَلْفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی ان کی طرف مڑ کر نہ دیکھے. جب ان کا عذاب الہی آنا شروع ہوگا، جب ان کی چیخ و پکار شروع ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ان پر آئے گی، تو پھر تم میں سے کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو. ظاہر ہے کہ وہ بھی آپس میں رشتہ دار ہی رہے ہوں گے. بالکل نہیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم وہیں چلے جانا جہاں کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. وہیں ملک شام میں دوسری بستی تھی صخر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں تم چلے جاؤ، ہجرت کر جانا، چھوڑ دو اب اس بستی. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ان کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ پہنچا دیا فرشتوں کے ذریعے، ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، کہ اس قوم کی اب صبح ہوتی ہی جڑ کاٹ جائے گی، ختم، بالکل نسل ختم کر دی جائے گی، یہ بالکل تباہ کر دی جائے گی. یہ بات کی بات ہے. اس کے بعد اگلی بات جو جب جیسے قوم کو پتہ چلا، وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور اہل شہر کو جب پتہ چلا ہے کہ چند اجنبی نوجوان لڑکیاں آئے، تو وہ خوشیوں سے اچھلتے ہوئے اور کودتے ہوئے وہاں پر آئے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو. یہ میرے پاس مہمان بن کر آئے ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا مت کرو. واتقوا الله ولا تخزون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا مت کرو. کیونکہ جب آدمی کے پاس کوئی رابطہ نہیں بچتا تو پھر اللہ کا واسطہ ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. یعنی اللہ سے ڈر، اس کا ڈر. جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ تو اللہ کی طاقت کو سمجھتا ہے، مگر وہ ایمان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو سمجھے گا، وہ تو کہتا ہم تو انتظار کر رہے ہیں اللہ کے عذاب کا. ہاں عذاب لیا. تو اس وقت لوط علیہ السلام نے کہا واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ولا تخزونی، یہ گفتگو اس وقت کی ہے کہ جب وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوط علیہ السلام کے فرشتے ہیں، اور مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرو. تو اب قوم کہتی ہے قالوا اولم ننهک عن العالمین، ہم نے تجھے روکا نہ تھا تمام جہاں والوں سے، تو نے سب کا ٹھیکہ لے رکھا. بستی کے لوگ ہوتے تو ہم چھوڑ دیتے، تو باہر کے لوگ ہیں، تو ان سے اب ہم اپنی خواہشات نفس پوری کریں گے، ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور تو نے سب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. یعنی یہ گفتگو چل رہی، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کیا. اس کے بعد آخری بات لوط علیہ السلام نے ان سے کہی ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، ارے کم وقت و نادانو، یہ سب میری بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فطرت کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات نفس کی پورا کرنے کے لیے عورتیں بنائی ہیں، کیونکہ نبی باپ کی حیثیت میں ہوتا ہے. اشارہ یہ نہیں کہ میری اپنی بیٹیاں ہیں، یہ قوم کی تمام بیٹیاں ہیں، تم جائز ان سے نکاح کر لو، اور نکاح کے بعد اپنی خواہشات پوری کر لو. ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر تم آپس سے پاگل ہی ہوئے جا رہے ہو اور تم نفسانی خواہشات میں دیوانے ہو گئے ہو، مجنون ہو گئے ہو، تو یہ ہیں تو عورتیں، یہ لڑکیاں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کر لو. اللہ تبارک و تعالی اس وقت بڑی جوش میں آ کر قسم کھاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے اپنے حبیب کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، آپ کی جان کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اس وقت نشے کی حالت میں اپنے آپے سے باہر ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. سیکسی افان اتنا تھا ان میں کہ بس کسی صورت سے ہی تھا کہ نوجوان ہمیں ملے، ان کا پرسان حن کون ہو سکتا ہے، کس عدالت میں ان کا مقدمہ چلے گا. یہ تو ہمارے ملک کے نہیں ہے، مقدمہ تو جب چل سکتا ہے ابھی ہمارے ملک کے ہوتے ہیں، تو دوسرے دیش کے، دوسرے ملک کے، کون پوچھے گا ان کے تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لعمرک، آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم، ایک نشہ شراب کا ہوتا ہے اور ایک نشہ شباب کا ہوتا ہے. وہ شباب کے نشے میں آ کر کیا پاگل سے ہوئے پھر رہے تھے، یعمہون، آپ سے باہر ہوئے چلے جا رہے تھے. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، ادھر لوط علیہ السلام لے کے نکلے اپنے اہل کو، اپنے ایمان والوں کو، اور ادھر صبح ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا. ایک چیخ آئی، فاخذتہم الصیحہ، زلزلہ آیا، چنگھاڑ آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبح نکلتے ہی، اور پوری قوم ختم کر دی گئی. جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے پلٹ دی. عالیہ اوپر کا حصہ، سافلہ
نیچے کے حصے کو الٹ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اس نے اپنی طبیعت اور فطرتوں کو الٹا کر لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو الٹ دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نیچے سے پڑ ڈالا اپنا اور اٹھا کر لے گئے بہت اونچائی تک، اور پھر اوپر جا کر کے ان کو اوندھے منہ الٹ پلٹ دیا، اور اتنی زور سے پلٹا ہے کہ وہاں پانی نکل آیا، اور آج وہ زمین کی سب سے نچلی سطح ہے جو ڈیڈ سی ہے، زمین کی نچلی سطح پر واقع ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ قوم کرتی تھی کہ ہم ایک حیائی کا نیا طریقہ ایجاد کر کے لائے ہیں، اللہ نے ان کی ساری ترقی کو ختم کر ڈالا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپری حصے کو نیچے کر دیا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے۔ یا تو اللہ نے پہلے پتھر برسائے اور پھر بعد میں زمین کو الٹا گیا، یا پھر زمین جب پلٹ دی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی، نہیں کہہ سکتے کہ کون سا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پہاڑوں سے لاوا نکلا آگ کا اور اس طرح وہ ختم ہوئے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا، اب دنیا تو کہتی ہوگی کہ صاحب وہ یہ ہو گیا اور اس طرح ہوا، زمین میں سے کیسے نکلی، فلانا ہوا، ڈماکا ہوا، یہ کس طرح کی چیزیں اللہ کہہ دیا ہوگا بالکل ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی اور ہلاک ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے ان کو ختم کیا، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، سمجھداروں کے لیے، للمتوسمین، جن کو ہم نے فہم اور فراست دی ہے، جن کو سمجھ بوجھ کے لیے ذہن دیا ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر کے پچھلی قومیں بھی بہت زیادہ زندہ نہیں رہ سکی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی ایک ایسے راستے پر ہے جو ابھی تک آباد چلا رہا۔ یہ اہل مکہ سے کہا ہے کہ تمہیں سمجھتے ہو محمد رسول اللہ کی مخالفت کر کے تم ایسے ہی رہ جاؤ گے؟ بالکل ہرگز نہیں، تمہاری گردنیں توڑ دی جائیں گی اور تمہیں ذلت سے دوچار کیا جائے گا۔ رسول یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں قبول کرنی ہوگی، ورنہ تمہیں ہلاکت بچ نہیں سکتے ہو۔ بزرگ نہیں ان بستیوں سے، تمہارے سامنے ہیں وہ بستیاں جہاں سے تم ہو کر گزرتے ہو۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ ایک ایسے راستے پر ہے جو ابھی تک آباد چلا آ رہا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان لانے والوں کی، اور اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ تو پھر دنیاوی اسباب میں گھر جائے گا کہ ہوا کا تجھوں کا آیا اور سمندر میں سائیکلون اور یہ اٹھا ہی کرتا ہے، اور زمین اتنے سالوں کے بعد ایسا کرتی ہے، اور سب یہ ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں اور یہ تو شہاب ساتھ نیچے گرتے رہتے ہیں، وہ اس طرح سے چیزیں آتی رہیں گی۔ ظاہر ہے کہ ان کا نظریہ جب یہ ہے ہی نہیں جو قرآن کا ہے، جیسے قرآن کریم نے جو شروعات کی اس نظریے کو بتا دیا کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے جانور تھا اور وہ ترقی کر کے پھر انسان بنا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، اسے انسان بنایا ہے، وہ پہلے ہی انسان تھا۔ تو ڈارون تو بات کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ بندر تھا اور پھر رگڑتے رگڑتے اپنی دم وہ انسان بن گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا انکار کر رہا ہے۔ انسان پہلے ہی سے انسان ہے، بندر الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے۔ یہی قرآن کریم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی ان کو کیسے ہضم ہو جائے، یہ ہضم نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے مقابل کچھ اور کہہ رہے ہوں، قرآن ان کے نظریات کے خلاف کچھ اور بات کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی کچھ اور بستیوں کا ذکر ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، خطا ہماری فطرت میں داخل ہے، بھول جانا ہماری مٹی میں شامل ہے اے مولا کریم، لیکن خطا کر کے اڑنا ہماری فطرت میں شامل نہیں ہے۔ ہمیں تو نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے اے مولا کریم، جب بھی ہم نے آپ کے سامنے توبہ کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوں اور اس موقع پر ہماری آنکھ سے آنسو ٹپک آئے ہوں، ان آنسوؤں کو قبول فرما۔ آج بھی ہم تیرے سامنے پھر اپنا دامن پھیلا کر، اپنی جھولیاں پھیلا کر اپنی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم نے چھوٹے گناہ نہیں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور گناہ کرتے وقت شیطان نے ہمیں یہی ورغلا دیا ہے کہ ہمارا رب کریم ہے، تمہارا رب غفور ہے، رحیم ہے، تمہیں معاف فرما دے گا۔ اے مولا بے شک تو ایسا ہی ہے، لیکن بنا توبہ کی تو بڑے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اے اللہ ہم سے دیدہ اور دانستہ جو بڑے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں سے آج ہم معافی مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ چھوٹے گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں موقع بموقع نیکی کرنے کی توفیق رحمت فرما۔
اے اللہ یہ زندگی آپ کی امانت ہے، ایک ایک سانس آپ کی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ ہر ایک آپ کی نعمت ہے، آپ نے ہمیں استعمال کے لیے دی ہوئی ہے، چلنے و برتنے کے لیے آپ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ زمین کے جن ٹکڑوں پر ہم سوتے ہیں کل ان پہ کوئی اور سوتا تھا، آج ہم ہیں، جن ٹکڑوں کے آج ہم مالک ہیں کل ان پر کوئی اور رہا کرتا تھا اور ہمارے بعد کوئی اور وارث بن جائے گا۔ اے مولا کریم اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کی ہمیں فکر نصیب فرما۔ ہر چیز ہمارے پاس تیری عطا کی ہوئی ہے، تیرا فضل و تیری عنایت ہے۔ اے مولا کریم ہمارا دل چاہے نہ چاہے ہمیں اپنی یاد میں لگا لیجیے گا۔ اے مولا کریم ہمارا دل خرچ کرنا چاہے یا نہ چاہے ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیجیے گا۔ اے مولا کریم اتنی نیکیاں کرا لیجیے کہ جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہو جائیں۔ اے اللہ اپنی قبر کی تیاری کی فکر ہمیں آج ہی نصیب فرما۔ ہمارے چھوٹے اور بڑے نیکیوں والے ہر اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ جو عمل ہم نے خالص تیرے لیے کیا ہو اسے ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا دیجیے، اور جس عمل میں ریاکاری شامل ہو گئی ہو، ہمارا نفس شامل ہوا ہو، یا ہم نے شہرت کے لیے یا ہم نے لوگوں سے واہ واہی لوٹنے کے لیے جو کچھ کر لیا ہو، اے مولا اس ملاوٹ کو ختم فرما کر اس عمل کو خالص اپنے لیے کر دیجیے، اور ہماری اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک جملہ آپ نے ہمیں قرآن میں یاد دلایا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ اے مولا ہم اپنی کوتاہیوں سے، پرہیزیوں سے، بدعملیوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ اے رب کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو اسپتال میں بھرتی ہیں انہیں بھی، جو گھروں پر ہیں انہیں بھی۔ اے مولا کریم دواؤں میں کچھ نہیں ہے، یہ تو سبب کے طور پر ہیں، اصل تو حکم آپ کا ہے، آپ جسے حکم دیں گے وہی دوا کام کرے گی، جس غذا کو آپ حکم دیں گے وہی جسم کے لیے نفع بخش بن جائے گی۔ اے مولا کریم جس حکم کو آپ کہیں گے وہ جسم کے لیے زہر بن جائے گا۔ دواؤں کو حکم دے دیجئے کہ وہ ہمارے جسموں کے لیے تموقیت و توانائی عالی بن جائیں۔ اے مولا کریم ہمیں ایسے معالج نصیب فرمائیے جو ہمارے جسموں کا علاج کریں، اور ہمیں روحانی معالج بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن کریم سے ہمیں بے پناہ محبت نصیب فرما، قرآن کریم سے ہمیں عشق و پیار عطا فرما، اسے پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما، اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یہاں جتنے حضرات بھی قرآن کی محبت میں ہر ہفتے جڑتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اے مولا کریم ان سب کو پل پل خوشیاں عطا فرما، قدم قدم پہ راحت نصیب فرما، کوئی مشکل ہو دور فرما، دل کی جائز امیدوں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم اپنی روزی پر قناعت عطا فرما، صابر و شاکر ہم سب کو بنا، ہم میں سے ہر ایک کی مراد اور دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔